بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے لکڑہارا، ریچھ اور لومڑ۔ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ بہت دور کہیں اونچے اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس بھیڑوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ بھی تھا۔ لکڑہارا بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ محنت مزدوری کر سکے، لیکن بیچارہ پیٹ بھرنے کے لیے کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کے پاس برف پر چلنے والی ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی جسے کتے کھینچتے تھے۔ بوڑھا ٹھٹھرتا ہوا صبح سویرے گھر سے نکلتا اور جنگل سے لکڑی کاٹ کر شہر بیچ آتا۔ شام کو جو پیسے ملتے میاں بیوی اس سے گزارا کرتے۔ ایک دفعہ کئی دن تک مسلسل برف باری ہوتی رہی۔ میدانوں اور پہاڑوں پر برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ جھیلوں کا پانی جم گیا۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں پر بھی برف کی تہ جم گئی۔ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ برف کے پہاڑ، برف کے میدان، برف کی جھیلیں اور برف کے درخت۔ پیارے بچوں، ان دنوں وہاں اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آپ بھی دیکھتے تو حیران رہ جاتے اور آپ کا بھی جی چاہتا کہ وہیں رہنے لگو۔ لیکن بوڑھے چرواہے کے لیے دن بڑے مشکل کے تھے۔ برف باری کی وجہ سے وہ محنت مزدوری کرنے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں۔ آخر ایک دن لکڑہارے کی بیوی بولی، اب تو ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں رہی، کیسے گزارا ہوگا؟ اب تمہیں لکڑیاں اکٹھا کرنے جنگل میں جانا ہی ہوگا۔ میں گاڑی میں کتے باندھتی ہوں، تم باہر جانے کی تیاری کرو۔ اگر آج تم کچھ کما کر نہیں لاؤ گے تو ہمیں بھوکا سونا پڑے گا۔ لکڑہارے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم کب تک برف باری رکنے کا انتظار کریں گے؟ میں آج ضرور باہر جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ کما کر لاؤں گا، تم فکر نہ کرو، ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ لکڑہارے نے کھال کا بنا ہوا لمبا سا کوٹ پہنا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گاڑی گھنے جنگل کے پاس پہنچ گئی۔ اچانک جنگل میں سے ایک بھورا ریچھ نکلا اور لکڑہارے کا راستہ روک کر بولا، لکڑہارے، میں بہت بھوکا ہوں، اپنی گاڑی کا ایک کتا مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ لکڑہارا گھبرا گیا، لیکن میاں ریچھ خوف سے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ریچھ نے کہا، لیکن کچھ نہیں، اگر تم نے مجھے کتا نہیں دیا تو میں تمہاری بھیڑیں مار ڈالوں گا۔ لکڑہارا گھبرا کر بولا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، میرے گھر آج کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر میں کچھ نہیں کما سکا تو ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا، اس لیے آج مجھے لکڑیاں لانے جنگل جانے دو۔ میں کل صبح پھر لکڑیاں اکٹھی کرنے گاڑی لے کر آؤں گا تو تمہیں ایک کتا دے دوں گا۔ ریچھ بولا، ٹھیک ہے، میں کل صبح تک تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا۔ اگر تم نہ آئے تو میں سیدھا تمہارے گھر آؤں گا اور ساری بھیڑیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگل میں پہنچ کر لکڑہارے نے لکڑیاں اکٹھی کی، انہیں بیچ کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا اور گھر چل دیا۔ واپسی پر وہ بہت اداس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل اس کا ایک کتا کم ہو جائے گا، پھر وہ اپنی گاڑی کیسے چلائے گا۔ وہ اسی خیال میں چلا جا رہا تھا کہ ایک لومڑ ملا۔ لکڑہارے کو اداس دیکھ کر لومڑ نے ہمدردی سے پوچھا، کیوں بھائی لکڑہارے، کیا بات ہے، آج تم بہت اداس ہو؟ لکڑہارے نے پریشانی میں کہا، کیا بتاؤں لومڑ میاں، آج جب میں لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل گیا تو میری ملاقات ریچھ سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت بھوکا ہے اور میں اسے کھانے کے لیے اپنا ایک کتا دے دوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر کل صبح تک میں نے اسے کتا نہیں دیا تو وہ میری تمام بھیڑیں مار ڈالے گا۔ لومڑ ہنس کر بولا، بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے ایک ایسی ترکیب سوجی ہے کہ تمہارا کتا بھی بچ جائے گا اور تم ریچھ کو بھی گرفتار کر لو گے، پھر وہ ریچھ تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کر پائے گا۔ لکڑہارا خوشی سے اچھل پڑا، جلدی بتاؤ لومڑ میاں، وہ کون سی ترکیب ہے؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ لومڑ بولا، لیکن میں اس کے بدلے میں تم سے ایک موٹی بھیڑ لوں گا۔ لکڑہارے نے حامی بھر لی تو لومڑ بولا، کل صبح تم اپنی گاڑی جنگل میں لے جانا، میں کہیں قریب ہی چھپا ہوں گا۔ میں ایسے طریقے سے شور مچاؤں گا کہ پورا ریچھ ڈر جائے گا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ میں ایسی چال چلوں گا کہ وہ تمہارے جال میں پھنس جائے گا، بس تم وہی کرتے جانا جو میں کہوں۔ لکڑہارے نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ لومڑ میاں، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ اس کے بعد لومڑ جنگل میں چلا گیا اور لکڑہارے نے اطمینان سے گھر کا رخ کیا۔ اگلی صبح سویرے سویرے لکڑہارا گاڑی میں کتوں کو جوت کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں بھورا ریچھ اس کا منتظر تھا۔ گاڑی میں جتے موٹے تازے کتوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، بہت خوشی کی بات ہے لکڑہارے کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ اب جلدی سے ایک کتا کھول کر میرے حوالے کر دو، بھوک سے میرا برا حال ہے، میں بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک کچھ دور سے شور و غل کی آواز آنے لگی۔ بھورا ریچھ گھبرا کر بولا، یہ کیسا شور ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ شکاری تو نہیں؟ اتنے میں ایک آواز سنائی دی۔ کوئی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میں اس طرف جاتا ہوں جدھر لکڑہارا کھڑا ہے، شاید وہ بھورا ریچھ اسی طرف گیا ہے۔ ارے یہ تو واقعی کوئی شکاری ہے، کیا وہ آ گیا تو مجھے پکڑ لے گا؟ اتنے میں آواز پھر آئی، کوئی پوچھ رہا تھا، لکڑہارے، کیا تمہاری طرف کوئی بھورا ریچھ آیا ہے؟
रीछ ने गिड़गिड़ाते हुए लकड़हारे से कहा, लकड़हारे कह दो इस तरफ कोई रीछ नहीं आया, जल्दी करो वरना वो इधर आ जाएगा। उसे ना बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगा। अभी लकड़हारा कुछ कहना ही चाहता था कि आवाज़ फिर आई, लकड़हारे तुम्हारे पास कोई चीज़ नज़र आ रही है? वो बुरा रीछ तो नहीं? रीछ मिन्नत करते हुए लकड़हारे से बोला, लकड़हारे कह दो तुम्हारी गाड़ी के पास रीछ नहीं, टूटे हुए पुराने दरख्त का तना पड़ा हुआ है। लकड़हारे ने चीख कर कहा, मेरी गाड़ी के पास दरख्त का मोटा तना पड़ा हुआ है। आवाज़ फिर आई, तो तुम उस तने को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लो और घर ले जाओ। तना बहुत वज़नी तो नहीं, तुम अकेले उठा लोगे या मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँ? रीछ जल्दी से बोला, लकड़हारे कह दो तना ज़्यादा वज़नी नहीं, तुम अकेले ही उसे उठा लोगे। लकड़हारा बोला, मैं कैसे कह दूँ, अकेले ही उठा लूँगा, तुम इतने वज़नी हो। उफ़, तुम इसकी फ़िक्र ना करो। रीछ जल्दी से बोला, मैं खुद ही तुम्हारी गाड़ी पर चढ़ जाऊँगा, लेकिन तुम शिकारी को कह तो दो, वरना वो इधर आ जाएगा। चुनाचे लकड़हारे ने चीख कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी मियाँ, लकड़ी ज़्यादा वज़नी नहीं, मैं अकेले ही उठा लूँगा। रीछ जल्दी से खुद ही गाड़ी पर लेट गया। आवाज़ फिर आई, लकड़हारे तने को मजबूती से अपनी गाड़ी में बांध लो ताकि घर जाते हुए गाड़ी से लुढ़क ना पड़े। अगर कोई दुश्वारी हो तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं यहीं करीब ही हूँ। रीछ की तलाश में छुपा बैठा हूँ। रीछ लकड़हारे से बोला, तुम मुझे गाड़ी में बांध लो और जल्दी से यहाँ से दूर ले चलो। लकड़हारे ने खूब मजबूती से रीछ को बांधा, अब वो हिल भी नहीं सकता था। लकड़हारा खुशी खुशी गाड़ी में बैठा और घर रवाना हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसानी से इतना कीमती शिकार उसके हाथ में आ जाएगा। झोंपड़ी के पास पहुंचकर वो खुशी से चिल्लाया, बीवी जल्दी बाहर आओ, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। बीवी एक मोटे तगड़े रीछ को गाड़ी में बंधा देखकर हैरान रह गई और बोली, वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी गाड़ी में एक रीछ बंधा हुआ है, तुमने इसे कैसे पकड़ा? तब लकड़हारे ने बीवी को तमाम वाकया सुनाया कि कैसे उसने लोमड़ की चालाकी से रीछ को काबू किया। अब इस मदद के बदले में लोमड़ तुमसे क्या लेगा? बीवी ने पूछा। उसने कहा है कि इसके बदले में उसे एक मोटी भेड़ दे दूं। बीवी हैरान होकर बोली, और तुम इसके लिए तैयार हो गए? तुम्हें याद नहीं कि पिछली सर्दियों में भी लोमड़ जानवरों के अहाते में घुसकर हमारी सारी मुर्गियां खा गया था? अगर तुमने इस दफ़ा भी उसे मौका दे दिया तो हमारी एक भी भेड़ जिंदा नहीं बचेगी। लकड़हारा बोला, वाकई तुम सच कहती हो, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बीवी बोली, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। एक बड़ी सी बोरी लो और उसमें कुत्तों को बंद कर लो और बोरी उठाकर जंगल में ले जाओ। लोमड़ समझेगा कि तुम बोरी में उसके लिए भेड़ लाए हो। तुम लोमड़ के पास जाकर बोरी का मुंह खोल देना, फिर तमाशा देखना। लकड़हारा बोरी उठाकर जंगल में पहुंचा तो लोमड़ उसका इंतजार कर रहा था। लोमड़ उसे देखकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लकड़हारे, यकीनन तुम इस बोरे में मेरे लिए मोटी ताज़ी भेड़ लाए हो। लकड़हारा बोला, हाँ लोमड़ मियाँ, लो खाओ मोटी ताज़ी भेड़। ये कहकर उसने बोरी खोल दी और चीख कर बोला, कुत्तों बाहर निकलो और लोमड़ को मज़ा चखा दो। कुत्ते बाहर निकलकर चारों तरफ से लोमड़ पर पिल पड़े और देखते ही देखते उसकी तिक्का बोटी कर डाली। लकड़हारे ने इत्मीनान का सांस लिया और आराम से घर चल दिया। बीवी की अक्लमंदी से आज उसने अपने आखिरी दुश्मन से भी छुटकारा हासिल कर लिया था। अब वो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा था। और इसके साथ ही बच्चों, हमारी आज की कहानी का अख्ताम हुआ। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।